بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناپاک کپڑوں میں سو سکتے ہیں؟ عدنان صاحب نے پوچھا ہے، جگہ نہیں بتائی کہاں سے پوچھ رہے ہیں۔ رات کو جس کپڑوں میں سوتے ہیں اس پر ناپاکی لگ کر سوکھ جائے تو اسے پہن کر سونے میں کوئی کراہت تو نہیں ہے؟ عدنان بھائی، کوئی کراہت نہیں ہے۔ کپڑوں کو پاک جو رکھنے کا حکم ہے نماز کے لیے، جب آپ نماز پڑھیں گے تو کپڑے پاک ہونے چاہیے، سونے کے لیے کپڑوں کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ ناپاک کپڑے پاک کرنے کا حکم۔ ناپاک کپڑوں کو پاک کرنے کا سہل اور آسان طریقہ بتا دیں۔ عبداللہ صاحب گجرات سے۔ بہت آسان طریقہ یہ کہ اس کو دھو دیں۔ سمجھ رہے ہیں بھائی عبداللہ بھائی؟ چلیں اور آسان کر کے بتا دیتا ہوں۔ جہاں ناپاکی لگی ہے آپ نے اس جگہ کو وہ بنایا، چلو سا بنا دیا اس کو، تاکہ وہ سب جگہ پھیلے نہیں۔ ایسے نا کوئی کپڑا ہوتا تو میں کر کے دکھاتا، اور پھر نل کے نیچے اس کو رکھ کے ہلکا ہلکا رگڑنا شروع کر دیں۔ تھوڑی دیر تک رگڑیں، جب غالب گمان ہو جائے کہ نجاست اس میں سے نکل چکی ہوگی تو اس کو نچوڑ دیں، بس وہ پاک ہے۔ تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ رگڑنے سے دھبا جا ہی نہیں رہا ہوتا، خون وون کا دھبا ہے، تو اگر آپ نے اچھی طرح نجاست کو رگڑ دیا پانی میں اور پھر بھی دھبا نہیں جا رہا تو وہ بھی معاف ہے۔ تو وہ جو فقہا نے لکھا ہے نا 3 دفعہ دھونا ضروری ہے، وہ اس دور میں تھا جب بہتا ہوا پانی نہیں ہوا کرتا تھا، کوئی برتن ہوتا تھا اس میں کپڑا ڈال کے دھویا جاتا تھا۔ اب تو بہتا ہوا پانی ہے نا، پہلے کھڑا ہوا پانی ہوتا تھا، ٹب کے اندر پانی رکھا ہوا ہے تو اس میں کپڑے کو ڈالا، پھر دوسرے ٹب میں ڈالا، پھر تیسرے ٹب میں ڈالا۔ اب تو بہتا ہوا پانی ہوتا ہے، نل کھولیں تو نل کے نیچے آپ نے وہ جگہ رکھی کپڑے کی، اس کو اچھی طرح سے رگڑا، خوب اچھی طرح سے رگڑ دیں اس کو، اور اس کو خوب اچھی طرح نچوڑ دیں، بس وہ انشاءاللہ پاک ہو جائے گا۔ وہ اس میں اتنی دیر میں اتنا پانی بہہ جاتا ہے جو 3 دفعہ بہانا، جس کو ہم 3 دفعہ پانی میں ڈبونا کہتے ہیں، وہ نلکے کے نیچے تھوڑی دیر میں اتنا پانی بہہ چکا ہوتا ہے کپڑے کے اندر سے۔ پھر وہم نہ کریں، بعض لوگ اس میں وہم کرتے ہیں کہ یہاں تو نہیں لگ گئی، ادھر تو نہیں لگ گئی نجاست، اور کہیں چھینٹیں تو نہیں پڑ گئیں، تو احتیاط کریں، لیکن اس کے بعد زیادہ غور نہ کریں اس میں کہ چھینٹ پڑ رہی ہے کہ نہیں پڑ رہی، اس سے وہمی ہو جائیں گے آپ۔ اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جی کپڑے میں نجاست لگی ہوتی ہے تو آپ کو شبہ ہوتا ہے پتہ نہیں یہاں لگی ہے کہ وہاں لگی ہے، کیونکہ جیسے پیشاب وغیرہ ہے اس کا تو دھبا نظر نہیں آتا نا، تو اس میں بھی آسانی شریعت نے یہ رکھی ہے کہ آپ کا جہاں زیادہ گمان جا رہا ہو کہ بھئی ادھر لگی ہوگی تو اس جگہ کو دھو لیں اور پھر باقی کو بھول جائیں۔ صحابہ کرام ایسے ہی کیا کرتے تھے کہ اگر ان کو کبھی احتلام ہوتا تھا تو وہ اپنے ازار کو یا شلوار یا تہبند کو دیکھتے کہ کہاں نجاست لگی ہے تو وہ جگہ کو دھو ڈالتے، اور اس کے بعد باقی تہبند پہ پانی کی چھینٹیں مار دیتے تھے تاکہ وہم نہ ہو، کیونکہ جب انسان دھو دیتا ہے نا پھر بعد میں اس کو کوئی تھوڑا سا گیلا پن نظر آئے گا، وہ کہے گا اچھا یہ بھی لگی ہوئی ہے، یہ تو بھول ہی گیا تھا میں، تو وہ خود ہی گیلا کر دیتے تھے تاکہ وہم نہ ہو، بعد میں کوئی جگہ گیلی نظر آئے تو فوراً دل میں خیال ہے کہ بھائی ہم نے تو یہ خود پانی کی چھینٹیں مار کے ان کو گیلا کیا ہے۔ تو ایک دفعہ جب آپ واش روم میں جائیں تو وہ جہاں جہاں ازار پہ، شلوار پہ، پینٹ پہ یا جو بھی چیز ہے اس میں گندگی جہاں نظر آ رہی ہے اس جگہ کو ایک دفعہ تسلی سے دیکھ کے جہاں جہاں نظر آ رہی ہے ان جگہوں کو دھو دیا، اس کے بعد بھول گئے دوبارہ نہ دیکھیں، ورنہ شیطان جو ہے نا وہم میں ڈالتا رہے گا کہ یہاں بھی تھی، شاید یہاں نہ دھوئی ہو، یہ ہو سکتا ہے یہ بھی لگی ہوئی ہو، یہ جو نشان نظر آ رہا ہو سکتا ہے یہ بھی گندگی ہو۔ تو ایک دفعہ تسلی کر لی، اس کے بعد دوبارہ اس کو بھول جائیں۔ اور میں نے بتایا کہ اگر جگہ ہی بھول گئے کہ کہاں لگی ہے تو اندازے سے دھو لیں۔ علماء لکھتے ہیں شلوار کے جیسے 2 پائنچے ہوتے ہیں تو ایک پائنچہ جو ہے اگر اس میں کوئی گندگی لگ گئی اور وہ خشک ہو گئی، اب آپ بھول گئے کہ اس والے پائنچے میں ہے یا اس والے پائنچے میں، تو غالب گمان یا جس طرف ذہن جا رہا ہے بس وہ والا پائنچہ دھو دیں اور بھول جائیں پھر۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔